دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ان کو سب سے اوپر رکھنا پڑتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں سب سے اوپر رکھنا پڑے گا، تبھی جا کے ایک اچھا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک رشتہ بنتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے بحیثیت عورت گھر کا کھانا ہم نے بنانا ہی ہے، تو ہم کھانا تیار کر کے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بچے ہیں تو ان کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، ان کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ بعض مرد جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گھر کی صفائی ستھرائی پہ اتنا توجہ نہیں دیتے، نہ وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کا باتھ روم گندا ہے تو وہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں کھانا مزیدار ہونا چاہیے تو آپ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھو اپنے مرد کو خوش کرنا یا راضی رکھنا، اس کا جو بیسک پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی جو خواہشات ہیں، جو اس کی چاہت ہے، وہ جس طرح گھر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ جس طریقے سے گھر میں نظم و ضبط دیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کے تحت چلیں۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جی گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام سیٹ ہو، بھلے آپ کا کچن صاف ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کھانے پینے فوکس دیں۔ کیونکہ میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ دو پہلو ہیں الگ الگ۔ ایک پہلو ہے کہ گھر کو صفائی ستھرائی رکھنا، ٹھیک ہے، پھر کھانے میں آپ لوز ہو جائیں گی۔ اگر آپ کھانے پینے کو فوکس کریں گے تو صفائی ستھرائی کو لوز ہو جائیں گی۔ یہاں پہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ جو عورتیں گھر کے کھانے کو فوکس کرتی ہیں، یعنی کہ گھر کے کھانے پکانے کو فوکس کرتی ہیں، وہ گھر کی صفائی ستھرائی پہ فوکس نہیں رکھ سکتی، اور جو عورتیں گھر کی صفائی ستھرائی میں فوکس رکھتی ہیں وہ کھانے پکانے پہ فوکس نہیں رکھ سکتی، ان کا ایک دلچسپی نہیں ہوتی۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو گھر کی صفائی ستھرائی پہ اتنا جان مارتی ہیں، پورا دن گھر پہ لگی رہتی ہیں، اور کھانا ان کا رات کو وہی ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے زندگی کی جو ان کے دماغ میں ہوتی ہے، بس وہی بناتی جائیں گی پے در پہ، یعنی کہ ٹن بائی ٹن۔ اور کچھ عورتیں جو کھانے پکانے پہ اتنا فوکس دیتی ہیں، ان کے گھر کی پھیلاوٹ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ دو الگ الگ پہلو ہیں۔ پہلے کا ٹائم تھا کہ عورت یہ دونوں کام برابر برابر کر رہی تھی، اب نہیں ہوتا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان میں، مرد اور عورت میں دونوں میں سستی کا پہلو زیادہ ہے اس اعتبار سے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو شوہر ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے شوہر چاہ رہے ہیں کہ جی کھانے کا سب سے پہلے ہو حساب کتاب، تو پھر آپ کھانے کو دیکھیں، اور پلس جو ہے یہ دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ تو کمپلسری ہے، یعنی کہ یہ تو ہونی ہے۔ وہ کیا کہ آپ کا جو بچے ہیں نا وہ ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، ان کے جو ہے پیمپر، خاص طور پہ ان کے پیمپر وقت پہ بدلنے چاہیے، اور ان کی جو ہے نلائی دلائی روزانہ ہونی چاہیے، ان کے کپڑے صاف ہوں، آپ کے مرد کے آنے سے پہلے ان کے کپڑے صاف ہوں، آپ صاف ستھری ہوں، نہائی دھوئی ہوں، آپ کے بال بنے ہوئے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمرہ تھوڑا بہت سمٹا ہوا ہو۔ یعنی کہ سمٹے ہوئے کے معنی کیا ہے؟ سمٹے کے معنی یہ نہیں کہ ہر چیز قرینے سے رکھی ہو اور سلیقے سے رکھی، اس کو صفائی ستھرائی نہیں کہتے۔ اس کو کہتے ہیں صفائی ستھرائی کا مقصد یہ ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو، اس کو صفائی ستھرائی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چادر ہے تو چادر کی جگہ اگر الماری میں ہے، تو اگر الماری میں نہیں رکھ سکے اور مصروفیات ہے تو آپ نے اس کو بیڈ پہ بھی رکھ دی لیکن سمٹ کے رکھی، وہ اس کو کہتے ہیں قرینے سے۔ یہ ہوتی ہے صفائی ستھرائی، مٹی نہ ہو، میلی نہ ہو، یہ سب چیزیں مد نظر رکھنے کی ہوتی ہیں۔ اور یہیں پہ اچھا اور خوشی کا پہلو ہوتا ہے، یہ پہلا ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے شوہر کے معاملات کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک اپنا بنانے کی بات آتی ہے، وہ سب سے بڑا پہلو تو یہی آ گیا کہ آپ اس کے معاملات کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل میں خود نوٹ کرتا ہوں کہ عورتیں اپنے شوہروں سے سوالات بہت کرتی ہیں بلا وجہ کے۔ جو سوالات آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ وہ باہر سے کس ٹینشن میں گھر میں آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ کن سوچوں میں گھر میں آ رہا ہے۔ اگر آپ اس سے پے در پہ سوال کرتی جائیں گی تو وہ آپ سے زج کھائے گا۔ بات یہ ہے، وہ آپ سے زج کھائے گا، وہ آپ سے کوشش کرے گا آپ سے کنی کترا کے اپنے کسی کام میں مصروف ہو جائے، وہ چاہے گا وہ بچوں سے تھوڑا بہت کھیلے پر اپنے کسی کام میں مصروف ہو جائے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ آپ جو ہیں اس کو زیادہ تنگ کرتی ہیں سوالات سے۔ کوشش کریں کہ دن میں جب وہ رات میں آئے تو فوراً سوالات کے انبار نہ لگائیں،
بہت ضروری کوئی سوالات ہیں تو کریں. اگر آپ اپنے 100 سوالات جو اگر آپ مثال لے لیں، اگر آپ 50 سوالات یا 30 سوال اس سے روزانہ کرتی ہیں، 20 سوال روزانہ کرتی ہیں، تو ان 20 سوالات کا روزانہ معائنہ کریں. خود دیکھیں کہ بھائی میں کتنے سوال میں نے ایسے کیے جو کہ غیر ضروری تھے، جو صرف میں نے نالج کے لیے. دیکھو بات یہ کہ مرد کو سب سے زیادہ جو غصہ چڑھتا ہے نا، وہ بلا وجہ کے سوالات سے چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، بلا وجہ کے سوالات جس کا آپ کی ضرورت کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج سے آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ سوالات وہ کریں سوچ سمجھ کے جو کہ ضروری ہوں، اور مرد کے گھر میں آتی فوراً سوالات نہ کریں، اگرچہ وہ اچھے موڈ میں یا برے موڈ میں، دونوں صورتوں میں. کھانا کھانے کے بعد، پھر جب وہ موبائل پہ بیٹھنے لگیں یا کسی کام میں ہوں، اس کے بعد 5-10 منٹ لے کر کے بھائی میں 5 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. اس طریقے سے ہر چیز کو مینیج لیتے ہوئے چلیں. اگر آپ کو گھر میں گاڑی نہیں مل رہی، اگر آپ کو سسرال کی طرف سے مسئلہ ہے، اگر آپ کو کچھ بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کو ہر چیز کو مینیج کرنا ہے. تو میرا یہ جو اصل اس ٹاپک یا اس چینل کا مقصد ہے وہ یہ ہے صرف اور صرف کہ جی بھائی ازدواجی زندگی یعنی کہ مرد اور عورت کا ریلیشن کیسے صحیح ہو. ایک اور میرا چینل ہے جس کا میں لنک دے دوں گا انشاءاللہ. وہ چینل جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ ساس کے اور آپ کے جو معاملات ہیں آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں. تو یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ آپ کا ایک طریقے سے آپ اس کی وزیر ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے. تو آپ اپنے بادشاہ کا خیال رکھیں گی تو وزیر کے لیے اچھی بات سامنے آئے گی نا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں سوچیں ہوں کل ایک اچھا گھر لینے کی، اس لیے وہ ٹینشن میں ہوں، ایک اچھی گاڑی لینے کی یا بچوں کو کہیں اچھی جگہ گھمانے کی. ایک بندے کو ٹینشن ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، عید ہے، بقرعید ہے، 10 مسئلے مسائل آپ کو، تو وہ خرچہ پورا کر کے دے رہے ہیں نا. تو آج کل کمانا آسان بھی نہیں ہے، حلال کمانا بہت مشکل ہے. تو آپ کو پل پل اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے دیکھیں گے. یہ سب ضروری چین ہے، ایک کڑی ہے جس کو آپ مطلب مل جل کے آپ اس کو گزارا کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اکثر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے یا ہمارے سے کوئی بات نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ باہر سے کما کے ابھی آ رہے ہیں، اتوار کا دن بھی ٹائم نہیں دیتے، خود ہی گھومتے رہتے ہیں. تو پہلے آپ کو تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا جو ہے ان کو ٹائم دینا پڑے گا، تھوڑا سا آپ نے اپنا آپ کو پیش کرنا ہے. جیسے ایک مثالتاً دے رہا ہوں، جیسے آپ نے سنا ہوگا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ہدہد نے بغاوت کی تھی ایسی، یعنی کہ اور جب وہ کہیں گھومنے چلا گیا تھا، یعنی کہ کسی دوسری سلطنت کے لیے گیا تھا، جب وہ واپس لوٹا تھا تو اس نے آتی کیسے اپنے پر گرائے تھے اور نیچے گرا اور ایسے لوٹ پوٹ ہو کے گرا، جیسا تو سلیمان کو لگے کہ ہاں یار یہ واقعی کچھ بڑا کام کر کے آیا ہوا ہے. ہدہد جب گرا تھا زمین پہ تو اس نے اپنا سر نیچے گرایا اور اپنے آپ کو ایسے قلع بازی گرائی کہ سامنے والوں کو لگے ہاں یار یہ. تو مرد کے سامنے اس طرح تھوڑا بناوٹی بننا پڑتا ہے، ایسا اپنا آپ کو تھکا ہوا نہ دکھائیں، اپنا آپ کو فریش دکھائیں، لیکن اس کو یہ محسوس نہ کرائیں کہ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے. اس کو محسوس نہ کرائیں، اس سے زیادہ سوالات نہ کریں. کوشش کریں اسے کپڑے پریس کر کے رکھیں. بہت مائنر سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ معنی رکھاتی ہیں. کپڑے پریس ہوئے ہوں، کپڑے اور اظہار، اگر پینٹ شرٹ نہیں پہنتے، قمیص شلوار پہنتے تو اظہار بند ڈلا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ بات بہت محسوس کرنے کی ہوتی ہے. اظہار بند ڈلا ہوا ہونا چاہیے. اگر موزے پہن کے جاتے ہیں، جوتے ہیں، جوتے ویسے صفائی نہیں کرنی چاہیے، عورتوں کو زیب نہیں دیتا، منع کرتے ہیں کہ عورتیں جوتے پالش نہ کریں. لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو کم سے کم جھاڑن سے جھاڑ دیا کریں یا بچے سے جھڑوا دیا کریں، اپنے بچے سے پالش کروا لیا کریں. یہ سب چیزیں مینیج کر کے رکھیں تاکہ اس کو لگے ہاں یار اپ ٹو ڈیٹ پرفیوم لگانی ہے صبح، تو جون سی وہ پرفیوم ڈیلی لگاتے ہیں تو وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. جب آپ ان کا خیال رکھیں گی تو پھر وہ آپ کا خیال رکھیں گے. مرد تھوڑا سا عجیب سا ہوتا ہے اور اس کا مزاج عجیب سا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے. اپنے بھائی کو وہ 2 گھنٹے دے دے گا، آپ کو دینے کے لیے 1 منٹ نہیں ہوگا اس کے پاس. یہ ایک عجیب کہانی ہے. لیکن اگر آپ فی الحال چاہیں اپنے مرد کے لیے اپنے آپ کو ایک روٹین میں لانے کے لیے اور ایک اپنائیت کے تحت، تو پھر میں آپ کو یہ رائے دوں گا کہ آپ جو ہے پہلے اس کی ضروریات کا خیال رکھیں اور منہ نہ بنائیں، ٹیڑھے میڑھے منہ نہ بنائیں. خدارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہت ٹیڑھے میڑھے منہ عورتیں بناتی ہیں اور غصے کا اظہار کرتی ہیں. پیسے نہیں دے رہے تو پھر غصے کا اظہار. آپ کو کول مائنڈڈ رہنا ہے، تبھی وہ آپ کا خیال رکھیں گے. اور آپ کو یہ محسوس کرانا ہے کہ آپ کو
ان کے کچھ نہ دینے کی وجہ سے ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کول مائنڈڈ رہنا ہے, اپنا دھیان کہیں اور بٹا کے رکھنا ہے کچھ ٹائم تک کے لیے, تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں, اور وہ ہوں گے. یہ ہوتا ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, دیکھو شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جیسے کالج یونیورسٹیز کے اندر کیسے مرد ایک عورت کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی. آپ چونکہ اس کو اویلیبل ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا ایک دکھائے گا, اپنی قنا دکھائے گا, اپنا غصہ دکھائے گا. کاروبار سے آ رہا ہے تو کاروباری غصہ آپ پہ اتارے گا. آپ اپنے آپ کو ایسے بنا کر رکھیں کہ آپ اس کے پاس اویلیبل ہیں لیکن ان اویلیبل جیسی سچویشن ہے, ایسی آپ نے سچویشن کریٹ کرنی ہے. یعنی کہ اس کو سب کچھ دینا ہے, آپ نے اس کو اس کی ضرورت کی سب چیزیں دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا دور بھی رکھنا ہے. صحیح ہے, اپنی زندگی میں مصروف رہنا ہے. وہ خود ہی آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور خود ہی آپ کی طرف دیکھے گا, خود ہی آپ کی طرف جو ہے. یہ میں نے 2 الگ الگ ٹاپک ایک ساتھ مرج کر دیے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک ٹرک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں. تو یہاں پہ میں لوں گا اپنے ٹاپک کا اختتام, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی بھی بات ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں اور دوں گا بھی. اور کوئی بھی سجیشن آپ مجھے دے سکتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک بتا سکتے ہیں مجھ کو. اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.